حق حلال کا پیسہ اس پر لگائیں گے، اور وہ جائز اور حلال کا پیسہ جب اکٹھا کیا گیا اور آگے پروجیکٹ پر غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس پروجیکٹ کے لیے یہ رقم کافی نہیں ہے، حرام کا بندوبست بہت تھا، لیکن طے ہوا تھا کہ حرام بیچ میں نہیں لگانا، حلال مزید نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے وہ جو حکیم کا حصہ ہے اس کو بیت اللہ سے باہر نکالا۔ تاریخ میں تفاسیر میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آئی، اللہ نے ان کے نقشے کو آج تک اور تا صبح قیامت اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ ہمارے مدارس میں ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، اس میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، بدبخت ما خطبک یا سامری، کیا کیا تو نے؟ اس نے وہ پوری رویداد بیان کی کہ میں نے کیا کیا، ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ یہ کسی کی مشاورت سے نہیں تھا، یہ بھی باقاعدہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، یہ میرا ذاتی اختراع ہے، اپنا عمل ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کذالک سولت لی نفسی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ تو جلالین میں حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بدبخت میں یہ ہے تو منافق، علماء نے لکھا ہے نا منافق تھا، اوپر سے مسلمان تھا، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے وقت ایک وقت تک اس کو بھی محفوظ رکھا، جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی منافق ایک وقت تک اسلام کی وہ جو انہوں نے چھتری اختیار کی، لبادہ اوڑا، اللہ نے ایک وقت تک ان کو اس کے لبادے میں اور اس چھتری کے نیچے محفوظ رکھا، پھر خدا نے ان کو بے نقاب کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہے تو منافق، بدبخت ہے، بدباطن ہے، اس میں بڑی اچھی صفت اور خاصیت ہے کہ یہ سخی ہے، سخاوت کا مادہ اس میں بہت زیادہ ہے، اس کی یہ صفت مجھے اتنی پسند آئی ہے، اسے قتل کی سزا نہ دینا، کوئی ہلکی سزا دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیماری کی بددعا فرمائی، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں بیت اللہ کی تعمیر وہ چندے پر ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر چندے پر ہوئی ہے، مسجد قباء کی تعمیر چندے پر ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں صفہ مدرسہ چندے پر چلتا رہا، چندے پر وہ سارا نظام چلتا رہا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، کوئی ہمیں اچھا کہے ہم پھر بھی چندہ مانگیں گے، یہ تمہید نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں گا چندہ دے دیں، آج واقعی یہ پیش شدہ ہے کہ آج آپ سے نقد چندہ نہیں مانگا جا رہا، میں تو مولانا ممریز صاحب نے مجھے موضوع دے دیا، باقی ساری موضوعات پہلے بیان ہو چکی ہے، مجھے موضوع مل گیا، چندہ کرنا، چندہ مانگنا، اس کے لیے آواز اٹھانا، نبی علیہ السلام نے جس حدیث میں فرمایا کہ یا عالم بنو یا متعلم یا خادم، ہم تو وہ او خادمن کی ترغیب چلا رہے ہیں، ہم تو آپ کی انٹری کروا رہے ہیں، ہم تو آپ کے فارم فل کر رہے ہیں، یہ علماء آپ کے محسن ہیں، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خادم بنو، تو خادم کیسے بن جاتا ہے بندہ، خادم کیسے بن جاتا ہے آدمی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، یہ آپ کو اس خدمت کا طریقہ سمجھاتے ہیں، یہ آپ کو خادم بننے کے لیے اس مبارک فہرست میں شامل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اور جن لوگوں سے ہم چندہ لے رہے ہیں توجہ میری طرف رکھیں، خدا کی قسم، رب محمد کی قسم، ان کے لیے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے۔ بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت، نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا، توجہ رکھنا بہت زیادہ، چندے کا کیا فائدہ ہے، کیوں کیا جاتا ہے، لوگوں سے کیوں مانگا جاتا ہے، جس رب نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی، خطا، گناہ، جہاد سے انکار کے باوجود وادی طی میں محصور کر کے، وہ حضرت موسیٰ کے امتی کے، ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے ان کو انبیاء کی وراثت کا میراث اٹھانے کا اعزاز حاصل نہیں تھا، متبعین پیروکار تھے، کلمہ گو تھے، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جہاد سے انکار کیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑو، ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، ان کو اللہ نے سزا دی، موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ بددعا کی، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ،
ہمارے اور ان نافرمانوں کے بیچ تو فیصلہ فرما۔ رب نے فیصلہ فرمایا انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 برس تک ان پر آگے شام کی زمین پیچھے مصر کی زمین ممنوع ہوگی، حرام ہوگی، یہ اس میدان سے نکل نہیں سکیں گے، سرگرداں رہیں گے، سزا کے طور پر محصور کیا۔ اور اس رب نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں امتیوں کی لاج رکھی۔ حضرت موسیٰ کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کو کھلایا۔ وہ رب ان قرآن کے حافظوں، قاریوں، علماء کے لیے جن کو حضور نے ایک دعا نہیں سینکڑوں دعائیں دی ہے، جن کو حضور نے اپنا وارث بتایا ہے، جن کے پاس نبوت کا میراث ہے، جو خیرکم کا مثال